یہ کوئی عراق اور نجف یا کوئی ایران نہیں ہے، یہ ترکیہ ہے۔ یا رب یا رب حق آل ابا مرتضی علی، شمس حقیقت او ازکائے بمنجلی، ہائے ہائے ادرک ندائے عبدک یا مرتضی علی۔ کیا بات ہے، ندائے یا علی۔ علی جو ہے نا وہ وہیں سے ہی سب صوفیوں نے اور عرفان والوں نے اس چشمے سے قطرہ قطرہ لیا۔ 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور تمام 12 ائمہ جو اہل البیت علیہ السلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مشترکہ امام تھے، بالکل مسلمہ امام تھے۔ امام محمد تقی اور حسن عسکری، وہاں اس سائڈ پہ دیکھیں میرے آپ، امام حسن عسکری نیچے، اوپر امام علی نقی اور امام مہدی۔ 12 امام 12 امام جو ہے وہ پورے کیے انہوں نے۔ تو یہ عام طور پہ یہ آپ دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شیعہ امام ہے، شیعہ کے امام نہیں ہے، شیعوں کے امام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے امام ہے۔ تمام یہ چاروں طرف سے دکھائے نظر اوپر سے ایسے، یہ سب اہل البیت کے نام ہیں۔ اس طرف خلفاء کے نام بھی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، سب کے نام بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اس وقت میں ترکی کے شہر قونیہ میں ہوں، اور قونیہ میں یہاں پر جناب عشق اور عرفان کے جو ولی ہیں جناب مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 13ویں صدی کے ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے یہاں پر مزار پہ یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ میں ہوں، میرے ساتھ جناب شاہ صاحب سید ماجد شیرازی صاحب حافظہ اللہ یہ ہیں، اور یہ میرے ساتھ یہ ترکی کے اس وزٹ میں جو اہم تاریخی مقامات ہیں دکھانے میں ایک گائیڈ کا کردار اور رہنمائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ تو شاہ صاحب آج ہم یہاں کا وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو عشق اور عرفان کے جو ولی ہیں مولانا رومی، ایک تو ان کی تعلیمات ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو ان کا جو مزار ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو اسپریچولیٹی ہے، روحانیت ہے، ان کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہر مذہب کا بندہ آتا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے اولیاء کا جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہ ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، یہ کسی قسم کا تفرقہ نہیں کرتے۔ جی جی، مطلب ان کی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہوتی ہے، آل فیتھ کے لیے، سب کو جوڑتے ہیں اور قریب کرتے ہیں۔ تو باقی ہسٹری جو ہے وہ یہاں پر جو ایک واقعہ یہ بھی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو ان کے جو مرشد اور شیخ تھے شیخ خواجہ شمس تبریزی، ان کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ مختلف اقوال ہیں، کیا ہے اسٹوری ہے پوری، اور انہوں نے ہی مولانا جلال الدین رومی کو تبدیل کیا تھا کہ علم ظاہر سے علم باطن کی طرف لے کر آئے تھے، اور ان کی ایک بھرپور تربیت کی، تزکیہ کیا۔ تو اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، شاہ صاحب بھی بتائیں گے کہ ایکچوئل حقیقت کیا ہے، اور یہاں پر کس جگہ پر ان کا جو روضہ ہے یا ان کی جو یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، جو مختلف اقوال ہیں۔ تو شاہ صاحب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ جو تعمیر ہے یہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے، اور یہ سعادت ہمارے لیے بہت اچھی کہ آپ آئے ہیں، اور آپ مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ ہم قونیہ میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ ایکچولی جو مولانا جلال الدین رومی ہیں، ان کے مزار پہ ایکچولی ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ساری دنیا۔ یہ خالی نہیں ہے کہ خالی مسلمان ہی آتے ہیں، یہ انڈیا سے لوگ آتے ہیں، مڈل ایسٹ سے آتے ہیں، یورپ سے لوگ آتے ہیں۔ یورپ میں ایکچولی ایز اے شاعر، مفکر اور تھنکر جو مولانا رومی کا مقام جو مغربی ماہرین دیتے ہیں، وہ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بہت اہمیت، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ 13 سینچری میں جب منگول حملہ آور ہوئے تھے یہ سب ایشیا پہ، تو ان کے جو ایکچولی پیرنٹس تھے وہ بلخ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، افغانستان سے، ہاں، وہ عالم دین تھے، اور ادھر ہی یہ پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ منگول آ رہے تھے اور تباہی و بربادی کا سلسلہ وہ جاری کر رہے تھے مسلمان کنٹریوں کے اوپر، تو یہ پھر ادھر سے ہجرت کر کے یہ ایسا یہ، کیونکہ ادھر خوارزمی امپائر تھی ٹرکوں کی، تو پھر وہ
اپنی جانیں مال عزت آبرو بچا کے کافی فیملیاں جو ادھر موو ہو گئی تھیں ٹرکی سائڈ کے اوپر. تو پھر ادھر کونیا میں جب وہ آئے تھے تو کونیا میں آ کے انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. ان کے والد صاحب بھی تھے, انہوں نے ایکچولی وہ اپنے والد صاحب سے بہت متاثر بھی تھے, اور اس لیے یہ درس و تدریس کے سلسلے میں وہ انہوں نے کام شروع کیا. تو کچھ عرصے بعد پھر سید شمس تبریزی وہ ادھر آئے, اور ان کا ظاہر ہے وہ ایک صوفی ٹائپ کے انسان تھے اور بڑے انقلابی طور پہ انسان تھے. تو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ایسا کوئی میرا شاگرد ہو, ایسا دل, ایسا ظرف, ہاں وہ ایسا ہو جو میرے قابل ہو, جو میں جو تھنک کر رہا ہوں. تو اس پہ جب ان کی نظر کرم پڑی جلال الدین رومی صاحب پہ, تو انہوں نے کہا بس یہ ہے, یہی میرا جو ہے نا مرید خاص ہوگا. تو ان سے وہ بہت متاثر ہوئے, اور مولانا رومی کا تو یہ حال تھا کہ وہ مرشد کی طرف دیکھتے تھے کہ ایون پانی پینے سے پہلے بھی ان کی اجازت لیتے تھے. تو وہ پھر اس سلسلے میں ان کی تربیت خاص میں ایک اعلیٰ سٹیج کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے, ادھر تک یہ پہنچے, اور پھر انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اتنے وہ مشہور بھی ہو گئے اور اتنے وہ پاپولر بھی ہو گئے کہ سب علاقوں سے, یورپ سے بھی اور ایشیا سے بھی, دمشق سیریا سے بھی لوگ آ کے ان کی محفلوں میں شمولیت اختیار کرنے لگ پڑے. اچھا, وہ واقعہ بھی ہے نا شاہ صاحب کہ جس طرح وہ چینج آیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ حوض کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے تھے, مفتی اعظم تھے, کتابیں پڑھا رہے تھے, تو خواجہ نے کتابیں اٹھا کے وہ دریا میں, وہ حوض میں پھینک دی تھی. ہاں جی, وہ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ کا نور ہے یا اللہ کا جو پیغام ہے نا, وہ ایکچولی بکوں میں نہیں ہے, وہ دل میں ہے. اگر ہم دل میں اتر جائیں تو پھر آپ کو کسی بک کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس لیے وہ اپنے استاد شمس تبریزی کی بدولت وہ اتنی منزلت پہ پہنچ گئے روحانیت کی کہ ان کی زندگی میں ہی ان کا چرچا ساری مسلم ورلڈ میں ہو گیا. ہم بھی آپ کی تربیت میں رہنا چاہتے ہیں, اسی طرح کہ منزل مل جائے. تو پھر وہ یہ ہے کہ اس کے بعد مختصراً آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پھر وہ یہ ہے کہ وہ جب آپ کا شورا ہر طرف ہونے لگا اور دور دور سے لوگ آنے لگے, تو اس میں آپ کو ظاہر ہی ہے مسلمانوں کی ہسٹری میں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ وہ جیلسی بہت ہو جاتی ہے. اچھا, تو ان کے جو مرید تھے, جیسے اہل البیت کے ساتھ کیا مسلمانوں نے, ہاں بس وہی آپ سمجھ لیں. اور وہ ان کے جو کچھ مریدان میں جو دنیا داری کے طور پہ مشہوری کے لیے, اپنی شہرت کے لیے ان کے ساتھ تھے, انہوں نے بس ایسے پروگرام بنایا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مرشد کے پاس, اور کسی نے دروازے پہ, جو تاریخ میں آ رہا ہے, کسی نے دروازے پہ دستخط کی کہ آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے. تو وہ شمس تبریزی باہر گئے, تو اس کے بعد ان کو کسی نے نہیں دیکھا. اب یہ ہوا, کچھ کہتے ہیں کہ ان پہ قاتلانہ وار کر کے شہید کر دیا گیا تھا, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ پھر کسی بھی طریقے سے واپس ایران, واپس تبریز میں چلے گئے تھے. تو ادھر پھر ان کی جو آبائی جگہ تھی نا, اس پہ ان کی وفات ہو گئی تھی, تو ان کا مزار بھی ادھر ہے. ایک تو ملتان میں بھی ہمارے ہیں, نہیں وہ اور ہے, ملتان میں جو ہمارے ہیں دوسرے وہ اور ہیں, یہ شمس تبریزی اور ہیں, وہ اسماعیلی ہیں. وہ کہتے ہیں اسماعیلی ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے, لیکن وہ ہے نہیں ہے, وہ اثناء عشری میں تھے. ابھی ہم آپ کے روزے میں جائیں گے اور آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اہل بیت اور آئمہ کے کیا بات ہے شاہ جی, کیا بات ہے, صدیوں سے ان کے اہل البیت تو سب کے امام ہیں نا, اہل البیت تو وہ گئے ہوئے ہیں روحانیت کے, وہ تو اصل اہل البیت جی. ہاں جی, یعنی پھر وہ ان کا جب وہ سید شمس تبریزی جب غائب ہو گئے تو پھر مولانا کا دل نہیں لگتا تھا, دل نہیں لگتا تھا, وہ پھر بہت اداس رہتے تھے. اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. وہ نہیں چلے. پھر ان میں ایک ان کا چھوٹا بیٹا تھا, مولوی ہرگز نہ شد ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا. اور پھر جو ملکہ تھی خلافت عثمانیہ میں, وہ بھی اچھی تھی, وہ بھی مولانا کی بڑی عقیدت مند تھی. اچھا, اس نے پھر آپ کا یہ مزار جو ہے نا وہ بنوایا. اور اس کے بعد یہ صوفیہ جو طریقہ کار اور اس کا جب سماع اور یہ درویش سارا سسٹم ہے, اس کو ایکچولی ان کے لڑکے نے شروع کروایا.
اچھا اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جب یہ کمال عطا ترکی گورنمنٹ آئی تو اس وقت سیاسی حالات کی بنا پر اس نے وہ طریقہ کار بند کر دیا. نہیں تو اس وقت ٹرکی کے ہر شہر میں 100 کے حساب سے یہ ان کے تکیے قائم تھے. صحیح. ابھی ایک کلچر کے طور پر یہ چیز ہاں موجود ہے. اب انہوں نے پھر کلچر کے طور پہ یہ چیز شروع کر دیا ہے. لیکن الحمدللہ اب کچھ عرصے سے کچھ عرصے سے ان کو باقاعدہ طور پہ پھر مقبولیت مل رہی ہے. کیونکہ لوگ آتے ہیں آرام و سکون کے لیے, اپنی روح کی غذا کے لیے, اور وہ سکون محسوس کرتے ہیں ادھر. تو آپ آئیے اور آپ کو اندر سے بھی ہم سب کو دکھائیں گے انشاءاللہ. تو اس کو کہتے ہیں سٹی آف آرٹ, دلوں کا شہر. اس زمانے میں یہ بھی رواج تھا نا کہ پہلے ایک مسجد بنتی تھی, جدھر بھی کوئی جگہ ہوتی تھی نا پہلے مسجد بنتی تھی, اور مسجد کے ساتھ ایک آپ کا ایسی جگہ ہوتی تھی جدھر سوشل طور پہ بھی آپ بیٹھ سکتے تھے. اچھا. وہ خالی مسجد نہیں ہوتی تھی. وہ آج کل تو خالی مسجد ہوتی ہے نا, کہ مسجد کے ساتھ ایک سوشل بھی ہونا چاہیے تاکہ ادھر لوگ آ کے اپنے دکھ درد, ایک دوسرے سے محبت پیار, وہ سب چیزیں انجام کر سکیں. تو یہ ہمارے یہاں صوفی لوگ وہ کہتے ہیں درویش خانہ کیا ہوتا ہے وہ؟ ہاں درویش خانہ ہوتا ہے, وہ سما خانہ ہوتا ہے. جی. جلبیان گیٹ, باب جلیبیاں. اور رومی تھے, ان کے جو قریبی ساتھی, ان کے مریدین, وہ ان کے خاص جو بندے تھے نا, یہ ان کا قبرستان تھا. اس میں کافی یہ 700-800 سال تک پرانے ہیں. یہ کوئی آج کے نہیں. اچھا, ان سب قبروں کے اوپر نا دیکھیں لکھا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مولانا قدس اللہ سرہ العلا افند خرق, یہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے. ارشاد محمد سعید ان کا نام تھا نا, جو یہ بندے تھے نا, جو ارشاد محمد سعید ان کا نام تھا. جلبی افند. ہاں, کیونکہ مولانا رومی کے زمانے تک اور بعد میں بھی جو فارسی زبان تھی نا وہی تھی سرکاری فارسی زبان. ہاں. اور کیونکہ ٹرک جب آئے ہیں اور ٹرکوں کے جب بھی انہوں نے اپنے آپ کو آبادیوں میں شامل کیا ہے تو زبان ایکچولی وہ فارسی تھی. مولانا رومی کا بھی جو 80% کلام ہے نا وہ فارسی میں ہے, اور ٹرکش میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 15% ہے. تو ایک اور 2 زبانوں میں بھی انہوں نے لکھا ہے. تو جو فارسی زبان تھی وہ تو ہر جگہ تھی, وہ انٹرنیشنل زبان تھی اس وقت. ہاں, اس میں سب میں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں وہ جتنا کوئی بڑا مرتبے سے ہوتا تھا نا مجھے, پھر اس کی وہ اوپر جو ہے نا امامہ جو ہے نا وہ خاص. یہ دیکھیں دوستو, یہ قبروں کے اوپر آپ کو یہ امامہ نظر آ رہا ہوگا بنایا ہوا ہے. تو یہ
جو علامت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو اس وقت میں جتنا بڑا عالم ہوتا تھا تو اس مرتبے کے اعتبار سے اس کے سر پر یعنی درویشوں کا چھوٹا وہ ایک امامہ ہو چھوٹا گیا۔ امامہ ہو گیا، بڑا امامہ، تو وہ اس طرح بنا دیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ چھوٹا یہاں پر امامہ سر پہ ٹوپی ٹائپ کی رکھی ہے، تو یہ بڑا امامہ ہے۔ اب یہ اور وہ اس سے بڑا ادھر وہ اس سے بڑا ہے۔ اب یہ جو ہم ٹوپیاں پہنتے ہیں، مجھے اس سے لگتا یہی ہے کہ جو ٹوپی پہننے کا جو ہے جی، تصور ہے، ہاں، جو ہمارے بالکل یہ یہاں سے ہی آیا، امامے سے ہی آیا، بالکل امامے سے ہی آیا، اس کو مختصر کرتے کرتے اب یہ جو جتنی چھوٹی ٹوپی ہوگی اتنا چھوٹا بندہ ہو جائے وہ گا۔ کلچر میں آ گیا نا، کلچر میں آ کیونکہ گیا۔ پہلے تو ظاہر ہے جب اسلام بھی آیا تھا تو سب وہ امامے باندھتے تھے، تو وہ پھر کلچر کے طور پہ پھر وہ ڈفرینٹ علاقوں میں اس حساب سے ایڈجسٹمنٹ کر کے کوئی اس کو باندھ دیتا ہے، کوئی شملہ چھوڑ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی یہ اس میں کلر کی پابندی نہیں ہے، کلر کی نہیں ہے، کوئی اس میں چھوٹے بڑے کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن سنی شیعہ میں تو جو سادات ہوتے ہیں وہ سیاہ پہنتے ہیں، اور جو ہاں، سادات وہ نہیں، کیونکہ ہمارے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی تھا، کیونکہ وہ کالا ان کا ہوتا تھا جو امامہ ہوتا تھا، تو وہ باعث عزت عرب میں، تو اب بھی عرب عراق اور یہ شام اور یہ جو ملک ہے نا، اس میں سادات کوئی وہ یا بلیک پہنیں گے یا پھر گرین پہنیں گے، گرین بھی، کیونکہ گرین بھی رہا ہے، یہ آپ نے صحیح بتایا، گرین بھی۔ تو اس کے علاوہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ڈفرینٹ کلر کا کوئی پین ہو تو اس میں کوئی اسپیشل چیز ہے، یہ رسپیکٹ ہے۔ ہاں، البتہ جو سادات ہیں ان میں ابھی بھی جو علماء کرام، علماء حق ہیں، وہ بلیک ہی پہنتے ہیں، بلیک ہی پہنتے ہیں۔ اب یہ ایسے ہی حضرت مولانا جان ہے اس میں، اب یہ بے نام ہے۔ راشد زادہ۔ اصل بات تو صحبت اور نشست کی ہے، جی جی، جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو برا ہو گیا، اصحاب کاف کا کتا اس نے اچھوں کی صحبت اختیار کی تو وہ جنتی ہو گیا، جنت میں جائے گا وہ بالکل، کتا، حالانکہ ویسے وہ ناپاک ہے، لیکن چونکہ صحبت کا اثر یہ رہا نا، تو صحبت جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور صحبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اپنی صحبت سے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنا، سچائی اختیار کرنا۔ یا حضرت مولانا ہو، یہ آئیں دوستو، ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہ جو صوفیوں کو جو عرفان ملا ہے یہ کہاں سے حقیقت میں ملا ہے۔ جی جی، یہ در علی سے ملتا ہے۔ جی جی، یہ دیکھیں نا، مخفقت میں، ہاں، کیا لکھا، یا رب یا رب حق آل ابا مرتضی علی، شمس حقیقت او ازکائے بمنجلی، ہائے ہائے ادرک ندائے عبدک یا مرتضی علی، کیا بات ہے، ندائے یا علی۔ علی جو ہے نا وہ وہیں سے ہی سب صوفیوں نے اور عرفان والوں نے اس چشمے سے قطرہ قطرہ لیا، تو اہل البیت اصل مرکز ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ مولانا کا، اور یہاں پر جو ایک نسبت ہے وہ اہل البیت کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو یہ دکھایا، اور اسی طرح آگے شاہ صاحب نے بتایا کہ اندر ہی 12 ائمہ کے نام بھی لکھے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ لوگ مختلف مذاہب، مختلف اقوام کے لوگ یہاں پر آئے، یورپ سے ہیں، ہاں یورپ سے آئے ہیں۔ یہ اکیلے مسلمانوں کے نہیں تھے، یہ ہے صوفیاء کی تعلیمات کہ انہوں نے ہر قوم کے اوپر اثر ڈالا ہے، ان کے دلوں کو چینج کیا ہے، تبدیل کیا ہے، ان کا پیار، ان کی محبت، پیار، یہی تو اسلام ہے کہ پیار محبت آپ ہر قوم سے لیں، کوئی کسی لوگوں پہ زبردستی نافذ کرنا تو نہیں۔ یہ اوپر دیکھیں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا، مرتضی، ہائے ہائے ہائے، فاطمہ، المصطفیٰ، المرتضی، وابناہما الفاطمہ، یہ اوپر لکھا۔ ان کا دیکھو محمد علی، دیکھو محمد اور علی، یہ محمد اور علی ہمیشہ ایک ساتھ ہیں، کوئی جدا نہیں کر سکتا اسے، محمد اور علی۔
اور یہ سینچریز پرانا ہے، سینچریز. اس سے لکھ سے ہی پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ کب کیا ہے یہ. یعنی کہ جو ان کی تعلیم یا ان کا جو تھا نا وہ اہل بیت کا ہی تھا. جی اہل البیت. حقیقت تو اہل البیت ہے. ہاں وہ تو پھر بعد میں انہوں نے ڈنڈی یہ تو اہل البیت کے خادم ہے نا. بالکل. یہ دیکھیں علی فاطمہ. ہاں ہر جگہ وہی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. المدد یا محمد. ہاں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کم از کم اپنا ورثہ تو سنبھال کے رکھتے ہیں نا، تاکہ آنے والی نسلیں جی وہ چیز ہم دے تو وہی سکیں اس کو. ہاں کھودو. وہی ہے نا، کھودو تباہ کر دو. یہ وہ جو شروع میں شاگرد نہیں ہوتے تھے شاگرد جو تھے وہ پہلی ان کی پہلی سٹیج یہ ہوتی تھی. پہلی اسٹیج میں. ابھی ہم یہاں اپنے پیروں پہ شاپر چڑھائیں گے ہاں تو کیونکہ موسم زیادہ سخت ہوتا ہے نا ادھر عام طور پہ، تو وہ پھر اس طرح پیروں پہ شاپر چڑھا کے آپ اندر کی طرف جائیں گے. اچھا جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ اجتہاد ہے انہوں نے کیا ہے. ہاں جی نہیں یہ اچھا ہے یہ اس کے، کیونکہ اب وہ ایک موسم کی شدت ہوتی ہے پلس جو آپ کے پیروں پہ جو چپل ہاں وہ یہ ہے کہ گرد وغیرہ یا گندگی اندر نہیں جاتی. اس طرح چڑھا کے باہر آؤ تو پھر اتار لو. باہر آؤ تو پھر اتار لو. چپل جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس پہ پیروں پہ شاپر چڑھائیں اور آپ اندر جائیں. ادھر پہلے دروازے کے اوپر پائنتن پاک کا نام ہے. حسن حسین رضوان کدھر ہے؟ آ رہا یہاں سے امام صادق کا، امام العابدین کا، امام باقر کا. رضوان پلیز. دوستو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مولانا رومی کے جو ٹومب ہے وہاں پر 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور تمام 12 ائمہ جو اہل البیت علیہ السلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مشترکہ امام تھے، بالکل مسلمہ امام تھے. اور اہل سنت کے ہاں بھی وہی اسی طرح ان کی تعظیم اور تکریم تھی. جس طرح سے آج ہمارے ہاں اپنی مساجد پر، اپنے گھروں پر ہمارے شیعہ حضرات لکھتے ہیں، ہمارے قدیم دور میں بالکل یہ اہل سنت وہ 12 ائمہ کے نام کو سجاتے تھے، لکھتے تھے، ان کو مانتے ہیں. تو یہ اوپر آپ دیکھیں، یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا. رضوان بھائی یہاں آئیے گا. شاہ جی آپ ادھر آئیں. ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہاں سے اوپر فوکس کر کے نا اس پہ. امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، امام موسیٰ الکاظم. اور یہ سامنے آپ دیکھیں اوپر یہ ٹاپ پہ دو دفعہ فوکس ہے. اور موسیٰ الکاظم، امام محمد تقی، اور حسن عسکری وہاں اس سائڈ پہ دیکھیں میرے آپ امام حسن عسکری نیچے، اوپر امام علی نقی اور امام مہدی. 12 امام 12 امام جو ہے وہ پورے کیے انہوں نے. تو یہ عام طور پہ یہ آپ دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شیعہ امام ہے. شیعہ کے امام ہے، نہیں ہے، شیعوں کے امام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے امام ہے. اور ایون آپ کو آپ پتہ ہی ہے کہ کیا ایون بات جو ہے شاہ جی. 4 اسکول آف تھاٹ ہیں جو جی جی ان کے بھی اب ان کو ایون عام نارمل اب یہ ہے کہ ان کے بھی استاد جو تھے امام جعفر سب کے تو جو استاد تھے اب ان کے نام آپ فراموش کر دیں. ہاں
تو یہ تو ظلم اور یہ ظلم زیادتی ہے. زیادتی ہے. تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے دماغ میں نا ہم مزید کچھ اضافے کرتے ہیں اور جو رہنما نہیں ہے ہم ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ قدیم آپ دیکھ لیں مسلمان جب عروج میں تھے تو وہ ان ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ان ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اللہ نے انہیں دنیا میں عروج عطا کیا. بالکل اہل باطن ایسے نہیں بنے, ان کے جو باطن کا تزکیہ ہوا ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہیں, انہوں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہے. اور اپنے یہ ایک تاریخ ہے جو ہمیں بتاتی ہے. مسجد نبوی کے اندر بھی میں نے دیکھا وہاں پر بھی 12 ائمہ کے نام ہیں. بالکل ہیں, بالکل. اور جو طلقاء ہیں ان کا کئی نام پہ نہیں ملتا ہے, لیکن آج ہم دیکھیں بالکل. اور یہ قبلہ یہ بھی کم از کم 800 ایئرز اولڈ ہے. جی 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 8 سینچری 12ویں ہو گئی صدی ہیں. بلکہ 9 صدیاں ہو گئی جی, ہیں تو اس میں آپ کو کیا یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جو فقہ تھے اور بڑے علماء تھے ان کے نزدیک بھی یہی تھا کہ سب نور اور علم کا چشمہ یہی ہے. اس چشمے سے سیراب ہوئے اور آگے پھر آپ چلتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو چشمہ ہے اس کو علیحدہ کر دیں اور خالی پانی آپ پی لیں, یہ تو پاسبل نہیں ہے. ہاں, جو ایسا چشمہ ہے جو اللہ کی جانب, اللہ کی جانب ایسا چشمہ ہے کہ جو صافی, جو کبھی بھی جس کا پانی گدلا نہیں ہوگا. بالکل بالکل, اس کا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں نا کیا نور ہے. اور یہ چاروں طرف انہوں نے 12 ائمہ کی ایک زنجیر بنائی ہوئی ہے, یہ 12 ائمہ کی, اور وہ نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو کس جگہ کی بتا رہا ہوں, یہ کوئی عراق اور نجف یا کوئی ایران نہیں ہے, یہ ترکیہ ہے, جسے ہمارے ہاں زیادہ اکثر اہل سنت اور تاریخ میں اہل سنت گزرے ہیں. حنفی علماء تھے. مولانا رومی خود حنفی فقہ سے تعلق رکھتے تھے, بڑے امام تھے پوری ترکیہ کے. لیکن ان کو جب اہل البیت کی معرفت ہوئی, جب مرشد کے ساتھ جڑے, اہل البیت کے راستے پہ چلے, تو پھر وہ عشق اور عرفان کی منزل بالکل اس میں وہ ڈینائی نہیں کر سکے. نگاہوں کے ذریعے علم دینا. قبلہ بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ دیکھو اگر آپ پرانی ہسٹری بھی دیکھ لیں تو جو ائمہ طاہرین ہیں جی وہ بھی ایسے اہل سنت کے ہونے چاہیے جیسے اہل تشیع کے ہیں, اور تھے ہمارے, یعنی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایسے. اور یہ آپ کو مزید ناظرین آپ کو یہ بات آپ کو ملنے میں آئے گی کہ اب دیکھو ادھر ہم جب کے آئے ہوئے ہیں, ادھر آپ نے دیکھا کسی قسم کا فرق, کوئی سنی شیعہ ہے, گورا کالا ہے, کرسچین ہے یا یہودی, سب جو ہے آپس میں پیار محبت اور پیس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہی محبت کی تھی. یہ کیا بات ہے, بزرگوں کی تعلیمات ہی محبت والی ہے. اور دیکھیں وہ نوادرات ان کے جو ہیں آگے تمام, یہ چاروں طرف سے دکھائے نظر اوپر سے ایسے, یہ سب اہل البیت کے نام ہیں. اس طرف خلفاء کے نام بھی ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, سب کے نام بھی ہیں دائیں بائیں طرف. لیکن یہ جو مین حال ہے اس میں سب جو ہے وہ ائمہ اہل البیت, کیونکہ وہ سب صحابہ بھی تو ان کے گرد ہی گھومتے ہیں نا. سب اصل مسئلہ تو یہ ہے نا ان کے کہ وہ ان کے ظاہر ارد گرد ہی ہیں نا صحابہ اکرام جو ہے. تو لیکن جو اہل بیت ہیں ان کا مقام تو ایک علیحدہ ہے نا, وہ تو ایک سرچشمہ ہے نا. تقریباً کوئی 700 سال پہلے, 750 سال, یہ قرآن مجید, یہ قرآن مجید کو بھی محفوظ رکھا ہے. ہاں, اور نسخہ ایسا آپ نے, میں تو نہیں کبھی دیکھا جی کسی اور مسلم کنٹری میں. انہوں نے تو وہ 19ویں صدی کا ہے. ہاں, قرآن بڑے تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے, اس کے ایک ایک حرف کے اندر جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے. بالکل. یہ مولانا کی خبر ہے, مولانا روم کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على
خوشبو آ رہی ہے نا، یہ مشہد ہے، مشہد کی ہے، ایک خاص خوشبو ہے یہ. بالکل. حرم امام رضا میں بھی اسی طرح کی خوشبو آتی ہے. ادھر بھی رکھ سکتے ہو. شاپر پھر ہم اس طرح واپس کر دیں گے. شاپر ہم نے واپس کر دی پیروں سے اتار کے، کیونکہ ان کے سب جو تھی نا خانقاہیں وغیرہ یہ اس کے ساتھ مسجد ضروری ہوتی ہے. منزل ہوتی ہے. اور یہ کافی جو ہے نا بڑی مسجد تھی اس زمانے سے نا. اچھا ان کا سٹائل اور بالکل وہ ایک جیسے ہے. ہاں اسٹائل کا ایک چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈفرنٹ ہو. نماز ہو گئی. کاربن دوپہر کی چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا دوپہر کی.